الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين۔ یہ سورۃ العنکبوت ہے۔ اس سے پہلے اس سورہ کا درس آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ پہلی آیت اور آخری آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور بڑی زبردست انداز سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے اور اختتام ہوا ہے۔ آغاز میں بتایا گیا ایمانداروں کو کہ ایمانداروں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد یوں ہی ٹھنڈے ٹھار جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم نے خود سمجھ لیا ہے یا تمہیں کسی نے یہ غلط بات بتا دی ہے؟ فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو یا جھوٹے ہو، اور بتایا تم سے پہلے کوئی ایک بھی آزمائش کے بغیر ہم نے گزرنے نہیں دیا ہے۔ کسی ایک نے بھی دعویٰ کیا ہو ایمان کا، اللہ کے اوپر ایمان لایا ہو، اور پھر اس کو آزمایا نہ گیا ہو کہ یہ سچا یا جھوٹا ہے، کوئی ایک مثال موجود نہیں ہے۔ تو تمہیں کیسے اس امتحان میں ڈالے بغیر؟ یہ اور بات کہ ایمان کی مناسبت سے آزمائش آتی ہے۔ جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور مالک چونکہ الحکیم رب ہے، قدردان رب ہے، وہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنی ہمارے اندر طاقت ہو، اور اتنا نہیں ڈالتا ہے جتنی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ وہ جانتا ہے کس میں کتنی طاقت ہے، یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ جو بھی ہمارے راستے میں جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، مالک فرماتا ہے ضرور بالضرور ہم اس کو اپنا راستہ دکھائیں گے۔ زور دے کے کہا گیا، ضرور بالضرور۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، سچی باتیں میرے بھائیوں، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج اسی سورہ کا درمیان میں جو مضمون ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں گا، تاکہ جو ہمیشہ بات میں کہتا ہوں کہ پورے قرآن کا صرف ایک مضمون ہے، ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے پورے قرآن کا مضمون، ایک ہی بات ہے، ہر جگہ مختلف اینگل سے آئی ہے، مختلف الفاظ سے آئی ہے۔ جو واقعہ آیا ہے اسی ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہے، بس ایک بات ہے، انسانوں مان لو۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ کی فرمانبرداری کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، بڑی سے بڑی مشکل جھیلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر جنت کا راستہ آپ کو اچھا لگے گا، لطف آئے گا آپ کو زندگی کا، دل سکون پکڑے گا۔ بس ایک بات مان لو۔ اسی بات کو ہر جگہ کھولا گیا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ اس لفظ، یہ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اس کی مثال دی گئی ہے، اس کے گھر کی مثال دی گئی ہے شرک اور کفر کرنے والوں کی کمزوری کو دکھانے کے لیے، کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنائے۔ کیونکہ مسئلہ صرف ایک ہے کہ تمہارا ایک معبود ہے یا کوئی اور بھی ہے، ایک رب ہے یا کوئی اور بھی ہے، ایک داتا ہے یا کوئی اور بھی ہے، ایک مشکل کشا ہے یا کوئی اور بھی ہے، ایک غوث اکیلا غوث ہے یا کوئی اور بھی ہے، ایک تمہاری نظر و نیاز کا مستحق، تمہاری پکاروں کا جواب دینے والا اور تمہاری مشکل کو حل کرنے والا، بگڑی بنانے والا صرف ایک ہے یا کوئی اور بھی ہے۔ یہ آزمائش ہے، بس اسی کا امتحان ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس پوری کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور پھر یہ ثابت ہو گیا کہ چلانے والا بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، کسی کے مشورے کے بغیر اس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور چلا رہا ہے، جس طرح بغیر کسی سے پوچھے بنایا ہے، اسی طرح بغیر کسی کے پوچھے یہ چلا رہا ہے۔ کوئی اس کا معاون نہیں ہے، اس کا معاون ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کائنات کا نظام چلانا اتنا مشکل کام ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں اس کو چلائے، کوئی نہیں چلا سکتا ہے۔ سارے مل جائیں انسان، سارے
اس طرح مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ سارے کے سارے اگلے پچھلے جن کو معبود مانا گیا ہے جو بھی ہوں سارے اگر اکٹھے ہو جائیں اور ایک مکھی بنانا چاہیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے اس کو واپس نہیں لا سکتی، اتنے کمزور ہیں. کہیں بتایا گیا اموات اور غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں. یہ بولنے سے قاصر ہیں، سننے سے قاصر ہیں، ان کو نہ پکارو. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے زمین کے اوپر یا ہوتا رہا ہے اس سے پہلے یا ہوگا، اللہ کے ساتھ جو بھی شریک ٹھہرائے جائیں گے، یہ ابلیس کا وار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہنمیوں کو اکٹھا کیا جائے جہنم کے اندر، اور اللہ کی فرما برداری نہیں کرنے دیتا ہے، اپنی فرما برداری کراتا ہے. اور قدم قدم کے اوپر آپ کو یہ آزمائش آئے گی، ہر روز آپ کے سامنے یہ پرچہ آئے گا کہ یا تو آپ اللہ کے فرما بردار ہوں گے یا کسی اور کے فرما بردار ہوں گے. تو اس کے بعد دیکھ لینا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں. یہاں بتایا گیا کہ یہ کفر و شرک کی مثال ایسے ہے جس طرح مکڑی کا ایک جالا ہوتا ہے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو پکار رہے ہیں. اللہ کے علاوہ جو پکاریں لگائی جا رہی ہیں، یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، یا پہلی مشرک قوم لگاتی تھی، یا ود سوا یعوس اور یعوق کی پکاریں لگاتے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی پکاریں لگائی جا رہی ہے، یا عزیر علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے، یا آج کے دور کے ہیں یہ کوئی یا علی مدد کی پکار، یا رسول مدد کی پکار لگائی جا رہی ہے، یا غوث مدد کرے المدد، یا غوث اغثنی یا رسول اللہ، یہ پکاریں لگائی جا رہی ہیں. مالک فرماتا ہمیں معلوم ہے کس چیز کو پکار رہے ہیں، یعنی فرمایا کسی چیز کو گویا نہیں پکار رہے، کیونکہ جن کو پکار رہے ہیں وہ تو پکاروں سے غافل ہے. تو ان کی جو پکار منہ سے نکلی ہے یہ ہوا میں بکھر گئی، کسی چیز نے اس کو نہیں سنا ہے. ان کی مشکل کشائی کیسی ہوگی، ان کی دستگیری کیسی کون کرے گا. اوپر زیادہ سے زیادہ آخری بات جو تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے فلاں کو پکارا ہے کہ ہماری بات اوپر پہنچا دے، بس اتنی عرضی ہے. وہ اوپر تو تب پہنچائے کہ خود سنے، اس نے خود ہی نہیں سنا، وہ اوپر کیسے پہنچائے گا. اور جس نے منع کیا کہ دیکھنا میرے علاوہ کسی کو مت پکارنا، میں خود سنتا ہوں، اس نے سن لی ہے کہ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی ہے اور پھر بھی دوسروں کو پکارے جا رہے ہو. تو مالک فرماتا ہے ہمیں معلوم ہے، سب معلوم ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے. چاہے تو اسی وقت ان کی آواز نکلنے سے پہلے ان کی گردن دبوچ لے مالک، ان کی روح نکال دے. جو سانس ان کے اندر آئی ہے یا علی مدد کہنے سے پہلے، یا رسول مدد کہنے سے پہلے جو انہوں نے آواز اندر کھینچی ہے، مالک اس کو ادھر ہی روک دے. اس پر بھی وہ پروردگار قادر ہے اور بڑی حکیم والا ہے. اس نے جو امتحان لیا ہے بڑی حکمت کے تحت لیا ہے. وہ جو ڈیل دے رہا ہے حکیمانہ انداز سے ڈیل دے رہا ہے. ایک وقت آئے گا فیصلے کا. فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم انسانوں کو، مثالیں دے دے کے ہم انسانوں کو سمجھاتے ہیں، مثالیں دے دے کے سمجھایا. کہیں فرمایا سورہ زمر کے اندر کہ بتاؤ ایک بندہ ہے وہ ایک سخی انسان، انتہائی سمجھدار انسان کا غلام ہے، اور ایک انسان ہے وہ 8-10 یعنی غلام ہے ایسے سڑیل اور ایسے سخت مزاج قسم کے وہ اس کے آقا ہیں کہ یہ دونوں کی مثالیں کی جیسی. کہیں فرمایا 2 آدمی ہیں، ایک ہے اتنا نکھٹو ہے کہ جو کام چھوٹے سے چھوٹا بھی کام اگر اس کو بتایا جائے وہ بھی اس سے نہیں ہو پاتا ہے. ایک وہ انسان ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جو انتہائی سمجھدار ہے، لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، بڑی زبردست ججمنٹ دیتا ہے. ایسا سنجیدہ اور ایسا بڑا جج ہے، سمجھ لو بہت ہی عقل مند انسان ہے. کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ اس طرح مثالیں دے دے کے سمجھایا. ان مثالوں کو سمجھنے والا فوراً سنتا کہتا ہاں بھائی یہ تو ایک جیسے نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے. کہیں سمجھایا کہ رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی برابر ہوتے ہیں. سوال ہے تو بتاؤ، ہر انسان اس کا جواب دیتا بھائی اندھیرے اور روشنی کی برابر کیسے ہو سکتے. روشنی اچھی ہوتی ہے، ہر چیز نظر آتی ہے، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا. کہیں فرمایا سایہ اور تیز دھوپ یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ہر بندہ اس کا جواب دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دھوپ دھوپ ہوتی ہے، کون اس کو پسند کرتا ہے، اس میں پسینہ آتا ہے، گرمی لگتی ہے، اور سایہ ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، دل کو سکون بخشتا ہے. یہ جیسے نہیں ہے. اسی وزن پر فرمایا مردے اور زندے برابر ہیں. تو یہاں انسان چپ ہو جائے. یہاں اگر یہ بندہ کہہ دے کہ مردے جو ہیں وہ زندوں سے زیادہ طاقت والے ہیں، اور مرنے کے بعد اور طاقتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں، اڑتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، بم پکڑتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں اور داتائی کرتے ہیں مرنے کے بعد. تو بتاؤ یہ تو پھر وہی انسان ہے جو یہ کہے کہ اندھیرے میں زیادہ نظر آتا ہے، جو یہ کہے کہ تیز تپتی دھوپ جو ہے زیادہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور سایہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. تو بتاؤ ایسے انسان کو آپ کیا کہیں گے؟
اس طرح مثالیں دے دے کے سمجھایا. مالک فرماتا ہے ہم نے مثالیں دے دے کے سمجھایا ان کو. وما یعقلها الا العالمون، اور کوئی ان کو نہیں سمجھ سکتا ہے مگر وہ جو عقل سے کام لینے والے، جاننے والے ہوں، ذرا برابر جن کے اندر عقل ہو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. ان مثالوں ان کے دماغ گویا بند کر دی گئی. فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، ہم نے یہ جو زمین اور آسمان کا یہ نظام چلایا ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں لگا ہوا ہے، بالکل حق اور سچائی کے ساتھ بہت ہی سنجیدہ نظام ہے. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں، ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب اللہ کی آیات کہا جاتا ہے اللہ کی نشانیاں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے. مطالبہ لوگ کریں گے کہاں ہے کیسے ہم کیسے دیکھیں، تو بتایا گیا آنکھیں کھول کر دیکھو، یہ نظام آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، ہوا کے چلنے کو دیکھو، خود اپنے وجود کو دیکھو، اپنے ہاتھ کے اوپر غور کرو، اپنے سوچنے سماعت کے اوپر غور کرو، بولنے کے اوپر غور کرو، سننے کے اوپر غور و فکر کرنے کے اوپر غور کرو. ایک ایک چیز تمہیں بتا رہی ہے کہ کتنا زبردست نظام ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. اور پھر اسی طرح کہ دو نہیں ہو سکتے، دو ہوتی یہ نظام ٹکرا جائے گا، وہ ایک ہی ہے. تو یہ ساری آیات ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ جو پیش کرتا ہے اس کے ہونے کی وہ دلیل ہوتی ہے. جس طرح سورہ یوسف کے شروع میں فرمایا کہ یہ سوال جنہوں نے کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کیسے مصر پہنچے تھے، یہ سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. سوال کرنے والوں کے لیے یہ گویا یہ جو آیت ہے یہ پوری سورہ کی روح ہے، کیونکہ سوال کیا ہے. سوال کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. غور کرو اس واقعے کے اندر، اس قصے کے اندر نشانی ہے. یہ وہ نشانیاں ہیں جب پوری ہوتی ہیں، جب انسان کے سامنے یہ نشانیاں آتی ہیں. تو انبیاء کی سنت بیان کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، مالک کے سامنے گڑ گڑاتے روتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہونے کا وہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے، جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے. اس نے جو بات بتائی ہے کہ یہ ایک بچہ، ایک کنان کا ایک بچہ ہے، ایک خاندان کا، یہ جا کے مصر کا حاکم بنے گا، یہ بتایا جا رہا ہے. تو بتاؤ کتنی بڑی اس میں نشانی جو اللہ نے کر کے دکھا دیا. تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ واقعی وہ ہے، واقعی اس کا وعدہ سچا ہے، اور واقعی وہ ہر کام کر سکتا. ہر کام، ناممکن وہاں ہے ہی نہیں ہے. ہر ناممکن جو بظاہر ہمارے لیے ناممکن سی چیز نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی ممکنات ہے. دیکھیے یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، کوئی وکیل بھی نہیں ہے جو ان کی وکالت کرے. بتائیے عام طور پر کیا آ جاتا ہے وکیل کیسے ہوں گے، کون چھڑائے گا، مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کا کوئی وہاں وکیل، کوئی کیس لڑنے والا کوئی نہیں ہے. بتائیے جب وہ اس خواب کا وہ جب معاملہ ان تک پہنچا بادشاہ نے خواب، تو اس سے پہلے کبھی ان کا دھیان کسی طرف گیا کوئی مجھے چھڑانے آئے گا؟ بس صرف ایک اللہ کی طرف دھیان ہے کہ مالک کوئی راستہ نکالے گا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سامنے دریا ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون کی وہ پوری فوج آ گئی ہے، اور کتنے فتنے میں پڑ گئے اور کہتے ہیں بس مارے گئے. کس یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ہرگز نہیں، انما ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا وہ راستہ نکالے گا، سیادین وہ راستہ نکالے گا. کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں. اسی طرح جب غار کے اندر تھے نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ جو پکڑنے والے تھے، اندازہ لگائیے 100 اونٹوں کی انعام رکھا گیا ہے کہ جو بھی ان کو زندہ اور مردہ پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں. اس دور کے اندر اندازہ لگائیے، دوڑ پڑا تھا، ہر گھرانے کا کوئی آدمی دوڑ پڑا تھا کہ شاید ہمیں یہ موقع مل جائے، ان کو پکڑ کے لے آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہمیں 100 اونٹ ملیں گے، کتنی بڑی ہماری اس سے بھی دولت آ جائے گی. جس طرح آج بھی کہ 100 ارب ڈالر کسی کو ملے گا تو بتائیے اس کی حالت کیا ہو جائے گی. یہ کام کرو 100 ارب ڈالر ملے گا، کس طرح اس دوڑے گا، گھر سے دوڑیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں دکھائی کہ دیکھو تم نے یہ بھی انداز اختیار کر لیا، ہر گھر سے آدمی، ہر بندہ دوڑ پڑا گویا اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن جب مالک نہیں چاہتا کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس غار کے دانے پر مالک لے آیا. یہ اللہ انداز کیوں دکھاتا ہے انسانوں، سمجھو اس کو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہاں تک نہ آتے، پتہ کبھی نہیں ملے، کاش غار تک چلے جاتے تو مل ہی جاتے. غار کے دانے تک آ گئے ہیں. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر نیچے سے انہوں نے جا کے دیکھ لیا ہمیں دیکھ لیے. نبی علیہ السلام نے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے عقیدہ. اللہ پر بھروسہ کرنے والے جب اللہ کے بھروسے کے اوپر اٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایسی پذیرائی کرتا ہے، ایسا ساتھ دیتا ہے. مالک کو ایسے لوگ پسند ہیں. اس لیے کبھی تعداد کے چکروں میں نہ پڑنا کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے وسائل کم ہیں. مالک تعداد اور وسائل کو نہیں دیکھتا ہے. مالک کسی کی چودراہٹ کو نہیں دیکھتا ہے.
مالک کسی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہے، مالک یہ دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے اس کے اندر کس کی محبت ہے، مالک یہ دیکھتا ہے۔ کسی کی کوئی خوبی نہیں، یاد رکھیے، اگر کسی کی کوئی خوبی بازار نظر آتی ہے تو اس مالک کی ہے، اصل میں اس مالک نے اس کو وہ ہنر دیا ہے، اس مالک نے اس کو وہ شکل دی، کسی کی کوئی ذاتی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، مالک کا جو چیز بھی ملے اسی کی طرف سے۔ تو اس انداز سے بتایا مالک نے کہ نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر ماننے والوں کے لیے۔ اور پھر بتایا کہ میرے بندو یا عبادی، کتنے پیار والا انداز ہے جب مالک فرماتا ہے یا عبادی، میرے بندو، کیونکہ دوسروں کے بندے بنے ہوئے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ بنے ہوئے ہیں، کوئی نبیوں کا بندہ بنا ہوا ہے، کوئی ولیوں کا بندہ بنا ہوا ہے، کوئی بادشاہ کا بندہ بنا ہوا ہے، کوئی اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، کوئی مولوی صاحب کا بندہ ہے، کوئی پیر صاحب کا بندہ ہے، کوئی دولت کا بندہ ہے۔ ان سب میں مالک کو صرف وہ پسند ہیں جو اللہ کے بندے ہیں۔ مالک فرماتا ہے یا عبادی، او میرے بندو، الذین آمنو، جو میرے اوپر ایمان لے آئے ہو، ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، میری زمین بڑی وسیع ہے، صرف میری بندگی کرنا، تم بندگی کی آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم یہ کہنا شروع کر دو کہ ہم تو بڑا ماحول ایسا تھا جی، کیا کریں، ایسا نظام تھا، اس کے اندر ہم نہیں اٹھ سکے ہیں، نہیں دعوت دے سکے ہیں، بس یہاں مجبوریاں تھی جی۔ تو مالک نے فرمایا کوئی مجبوری تمہاری وہاں چلنے والی، میری زمین بڑی وسیع ہے، اللہ کا نام لے کر اٹھو اور تم میری زمین کو بڑا وسیع پاؤ گے، دیکھنا کس طرح میں تمہارے لیے راستے کھولوں گا۔ اور دوسری جگہ اس انداز سے یہ بات آئی ہے، جب فرشتے روح نکالنے آتے، جب مارتے ہیں اور پوچھتے ہاں بھائی کس حالت میں تھے، کیوں اللہ کی بندگی نہیں کی ہے، تو انسان آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں بس کمزور تھا، دبایا گیا تھا، دبا ہوا رکھا ہوا تھا۔ تو اس وقت فرشتے مارتے کہتے ہیں زمین اللہ کی وسیع نہیں تھی، کوئی ضروری تھا یہاں رہنا، چھوڑ دیتے اس کو، دوسرے علاقے میں چلے جاتے، لیکن اللہ ہی کی بندگی کرتے۔ اور یہاں بتایا گیا فایای فاعبدون، زور دے کے کہ صرف اور صرف میری بندگی کرنی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو سب نے ہے، آنا تو میرے پاس ہے۔ آج اگر کوئی اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کوئی عذر تم نے گڑھ لیا اور وہاں وہ عذر نہ چلا تو بتائیے پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ آؤ گے میرے پاس، مرنا ہے، تم نے بھی، تمہارے والدین نے بھی۔ وہاں سورہ لقمان کے اندر بھی جب یہ کہا گیا کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن اگر والدین اگر شرک کی طرف تمہیں کوئی اشارہ کریں یا شرک کرانے کے لیے کچھ دباؤ ڈالیں تو ہرگز دونوں کی بات نہیں ماننی ہے۔ اور وہاں بھی یہی انداز ہے کہ آنا میرے ہی پاس ہے، تم نے بھی اور تمہارے والدین نے بھی۔ اور یہاں بھی بتایا گیا کہ مرنا تو تم نے ہے اور میرے پاس ہی تم نے آنا ہے۔ اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب نیک لوگوں کی، ایمانداروں کی، جنہوں نے ایسے ماحول کے اندر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، اپنے مالک اور خالق کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور پھر نیک اعمال کی طرف آگے بڑھے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ موقع جو نیک اعمال کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، بار بار نہیں آتے ہیں۔ اور اللہ کی فرما برداری کی انہوں نے، فرمایا ہم ان کو جنت کے بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے۔ بتائیے جس کو اللہ بلند و بالا کہے وہ کیا چیز ہوگی، جس کو اللہ بلند و بالا کہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کی کئی جگہ کہ ایک موتی کا گھر، ایک موتی کا تراشا وہ خیمہ جو مومن کے لیے ہوگا وہ 60 میل جنت کی زمین سے اوپر ہوگا، 60 میل اندازہ ہے۔ کسی کے 50 میل ہوں گے۔ آپ نے فلیٹ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے عمارتیں دیکھی ہوں گی، کوئی ذرا اونچے ہوتے ہیں، کوئی ذرا چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک اور خوبصورتی کا انداز سامنے آتا ہے، کسی کے 60 میل ہوں گے، کسی کے 50 میل ہوں گے، کسی کے 40 میل ہوں گے اندازہ اونچے، اور جو اونچائی اتنی ہوگی، چوڑائی ان کی کتنی ہوگی اور ان کی لمبائی کتنی ہوگی، اندازہ لگائیے ان کے کمرے کتنے وسیع و ریز ہوں گے، کتنی خوبصورتی ہوگی۔ تو ایسے ایسے اندازہ، ایک موتی کا تراشا ہوا، آج دنیا میں ایک چھوٹا سا موتی نہیں ملتا ہے، وہ پورا کا پورا 60 میل اونچا موتی کا بنا ہوا۔ اور کہیں فرمایا اس کے علاوہ بھی، یہ نہیں کہ صرف ایک ہے، کئی ایسے ایسے محلات ہوں گے، اس کے اندر ایک بلاک یا اینٹ وہاں سونے کی لگی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوئی ہے، کہیں برتنوں کا ذکر ہے، کہیں وہاں کی بلند و بالا پلنگ کا ذکر ہے، بڑے بڑے صوفے سیٹ کا ذکر ہے کہ جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، اندازہ لگائے سونے کی تاروں سے، ایسے ایسے ان کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے مومن، اور ہمیشہ ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی جوانی۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ کوئی مذاق کی باتیں ہیں؟ اب بتائیے کون سنجیدہ ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے؟ شوق کس کے دل میں ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے؟ کس کے لیے اس کے لیے وقت ہے؟ کون اس کو نمبر 1 مسئلہ بتاتا ہے اپنی زندگی کا؟ حالانکہ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی بادشاہ، چھوٹا سا بادشاہ اگر اعلان کر دے کہ رات کے 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک نہ فلاں چوک کے اندر کوئی بندہ آ جائے، بس کوئی 500 دینار دیں گے، 1000 دینار دیں گے، کوئی پلاٹ بھی دے دیں گے، کوئی چھوٹا سا فلیٹ بھی دے دیں گے، تو آپ اندازہ لگائیے ناک رگڑتے ہوئے لوگ آئیں گے، گھٹنوں کے بل چل کر آئیں گے یہ چیز حاصل کرنے کے لیے۔
اور مالک ہر روز رات کو اعلان فرماتا ہے، ہر روز رات کو اعلان فرماتا ہے کوئی میرے سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے مالک، پوری طرح گویا ادبی انداز سے بتایا گیا اپنی شان کے مطابق دنیا کی طرف توجہ زیادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، گویا بلینک چیک دیے جا رہے ہیں اور گناہوں سے معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی اٹھنے والا اٹھے ہی نہ، پرواہ ہی نہ کرے۔ تو بتاؤ کیا کتنا مانتا ہے اپنے مالک اور خالق کو، کتنا بدنصیب ہے یہ انسان۔ تو اس انداز سے اللہ کے بندوں بتاؤ یہ اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہوں گی، بڑے بڑے فلیٹ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گے، اندازہ لگائی ان کے نیچے سے نہر، بڑے بڑے دریا، نہر ہمارے ذہن میں فوراً ایک نہر دریا کے اندر سے نکلنے والی چیز ذہن میں آتی ہے، لیکن عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں، بڑے دریا کو نہر کہتے ہیں۔ بڑے بڑے دریا نکل رہے ہوں گے ان کے گھروں، ان کے محلات کے نیچے سے نکل رہے ہوں گے۔ پھر دوسری جگہ آیا کہ وہ جنت جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے مومنوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہاں نتھرے ہوئے پانی، فلٹر واٹر کے دریا ہوں گے، مشروبات کے دریا ہوں گے، شاید یہ ہنی جسے کہتے ہیں اس کے دریا بہا دے گا مالک، اور دودھ کے دریا وہاں بہا دے گا مالک۔ اندازہ لگائی کیسے کیسے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے۔ مالک خود فرماتا ہے کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ مالک فرما رہا کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ صرف خواہشیں دعائیں، یہ دو چیز، عمل کی دنیا میں آؤ اللہ کے بندو، عمل کی دنیا میں آؤ، بالکل قدم رکھو ایمان خالص کے اندر، توحید کے اندر، عمل صالح کے اندر۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار باتیں آئیں گی تب تقویٰ ہے، تب ایمان ہے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے خسارے سے بچنے کے لیے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اکٹھے ہم جو ہوتے ہیں جمعے کے دن پورا وقت لے کے آئیں، بیٹھیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، کچھ نہ کچھ تو پلاننگ کر رہے ہیں، بس جتنی ہمارے بس کے اندر ہے وہ تو کریں۔ مالک عرش پر بیٹھا اپنے بندوں کو دیکھیں کہ میرے بندے لگے ہوئے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں، جان لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، لیکن اگر یہ بالکل زندگی کا ایک حصہ ہی کوئی نہیں ہے پھر بڑا خسارہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے میں ہے اگر یہ کام نہیں کرتے، ایمان خالص نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، وتواصوا بالحق نہیں ہے، اور اس راستے میں جماؤ نہیں ہے، پھر خسارے کا سودا ہے۔ اور فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ یہ صبر کا راستہ ہے، ہر قدم کے اوپر صبر کرنا پڑے گا، ہر روز صبر کرنا پڑے گا، پوری زندگی صبر کی زندگی ہے مومنوں کی۔ اور وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے اس راستے میں قدم ڈال دیتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس انداز سے ذرا انسانوں کو شرم بھی دلائی۔ فرمایا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کوئی زمین کے اوپر جانور ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا رزق اٹھا کے پھرتا ہو، کیونکہ رزق کے لیے انسان پریشان رہتا ہے، حالانکہ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، اور یہاں صرف ذمہ نہیں بتایا جا رہا، وہ تو دوسری جگہ ہے، لیکن یہاں ایک انداز ہے کہ انسانوں کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ کوئی جانور ایسا کبھی دیکھا ہے کہ اس نے اپنے کندھوں پر رزق اٹھایا ہوا ہو، اس کو بھی ہم دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ یرزقها وایاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، وہو السمیع العلیم، اور سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان مالک ہے، اور جو اس راستے کے اوپر، اس کے راستے کے اوپر قدم ڈالے اور اس پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے پوری دنیا سے گویا ٹکرا جائے، اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کیا جب کہ مالک میدان محشر میں کہہ دیں یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، میرے لیے بس، کوئی اور جھگڑا نہیں ہے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے، کوئی کسی کو یعنی تنگ کرنے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے بندے ہیں جتنے گزرے ہیں، چاہے پہلے والے ہوں، چاہے آئندہ آنے والے ہوں، چاہے موجودہ دور کے اندر ہوں، جو بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر بہت ہی عزت ہے، بہت، چاہے امیر ہیں، چاہے غریب ہیں، چاہے جہاں کی بھی ہیں، مکی ہیں یا مدنی ہیں یا امریکہ کے ہیں یا فرانس کے ہیں یا انڈیا کے ہیں یا بنگلہ دیش یا پاکستان یا بحرین کے، جہاں کے بھی ہیں، جن کے دلوں کے اندر بھی اللہ کا وقار ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ محبت ہے، اللہ کی وجہ سے محبت ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام سے بھی جو محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے محبت ہے، ہمیں صحابہ کرام سے بھی جو محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے، انبیاء سے محبت کی ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے عقیدے کی وجہ سے، ان کے جماؤ کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے محبت کی ہے وہ ان کے ایمان عقیدے کی وجہ سے، اور بعد والوں کو کہا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تو ایمان ہے، ان کی طرح۔ آج ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے فلاں نے ایسا کیوں کہہ دیا، اچھا
مالک فرماتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ تب تمہارا ایمان ہے، ورنہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سوال ہے، سوال ہو یا تو انشاءاللہ۔ یہ ہم پہلے غوث پاک کو پکارتے تھے، خواجہ غریب کے دربار میں جاتے تھے، ان کو پکارتے تھے، مانگتے تھے، اس طرح کا نظر و نیاز بھی کرتے تھے، جو پہلے جو اس طرح کا مانگا پکارا، کیا مجھے معاف ہو جائے گا ابھی؟ ہاں، یہ بھائی نے سوال کیا ہے، تو یہ ایسے ایسے القاب ان کے نام گویا پڑ گئے، جیسا خواجہ غریب نواز کو پکارتے تھے اور غوث الاعظم کو پکارتے تھے۔ تو پہلی بات یہ ان کے نام بھی مشرکانہ ہے، یہ جو نام رکھے جس نے، یہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، تب ان کو غوث کہا گیا ہے، تب ان کو غریب نواز کہا گیا ہے۔ تو ان کو پکارنا جہالت کی انتہا ہے، شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے، شرک کا گویا اعلان ہے۔ باقی معافی تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگیں تو ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر مالک معاف کر دیتا ہے۔ صرف جو دل کے اندر جب خیال آ جائے گا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، ندامت جو آ جائے، تو وہ بھی گویا علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی گویا استغفار ہی ہوتی ہے، مالک سے معافی، مالک اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ شرک کی معافی نہیں، یہی تو اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہر جگہ، دیکھو شرک کی معافی نہیں، اس کے علاوہ ہر گناہ کی جس کو وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور یہ شرک، یہ بغیر توبہ کرنے کے، یعنی بغیر جو خود بندہ اس پر ندامت کہ آنسو نہ بہائے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، میں کتنا بڑا ظلم کرتا رہا ہوں، ہم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور یہ چیزیں ہم کرتے رہے، ہم گیارہویں کھاتے رہے، ہم یہ نیازیں شربت محرم کے ہم پیتے رہیں، اور یہ اس طریقے سے جو کیک کاٹا جاتا ہے 12ویں کا، یہ بھی ہم کھاتے رہے، اور نظر و نیازیں ہوتی تھی درباروں کے اوپر، ہم کرتے رہے، نہیں معلوم تھی، جہالت تھی انہی مولویوں اور پیروں نے اور اسی ماحول نے، انہی استادوں نے، چاہے مدرسے کے استاد ہوں، اسکولوں کے استاد ہوں، یا یہ دوسرے استاد یا سیاسی استاد، یہ لیڈر ہوں، سب نے یہی شرک کے انجیکشن دیے تھے، شرک کی تھپکی دی تھی۔ ہم سمجھ رہے تھے عین ایمان ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور مالک نے احسان فرمایا، اور یہ راستہ ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ، صحابہ اکرام کا راستہ جب سمجھ آیا، تو یہ سارے پردے ہٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، بلکہ بہت بڑی امید ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دیتے ہیں، وکان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ پہلے وہ گناہ تھے، اب انسان نیکی کرنا شروع ہو جاتا ہے، ایک تو معنی یہ نکل سکتا ہے اس میں سے کہ گناہ نیکیوں میں بدلی ہو گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی انسان پوری زندگی میں ان گناہوں کو یاد کرتا ہے تو ایک توبہ استغفار کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے، تو یہ بھی دیکھیے گناہ نیکیوں میں بدلی ہو گئے، اور مالک بہت مہربان ہے، وہ چونکہ بہت غیور رب ہے اور بہت قدردان رب ہے، وہ بالکل پچھلے ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اور حدیث بھی ہے نبی علیہ السلام کی، کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، شرک سے توبہ کرتا ہے، تو خود اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔